بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسمارٹ لائف کاسٹ کے ویورز، ہم جو ہے شکوہ جواب کے لیے سیریز شروع کی، اور اس کا مقصد شروع کرنے کا یہ تھا کہ ہم کیونکہ اقبال کو جان بوجھ کر کچھ لوگوں نے اس ملک کی جو کہتے ہیں آئیڈیالوجی کو مسخ کرنے کے لیے صرف اپنا یعنی یوں کہہ لیں کہ بادشاہت قائم کرنے کے لیے اقبال کو پڑھایا ہی نہیں تاکہ اور ان کو مشکل شاعر بنا کے پیش کیا۔ تو اس لیے ہم اس کو نہ صرف اردو میں بلکہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کے لیے لے کر آئیں، اور ساتھ اس کو ہم ایزی طریقے سے بچوں کے لیے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو پہلے ہم نے زیادہ شعر پھر دو پہ آئے، لیکن جو اصل ہمیں مشورہ ملا ہے دوستوں کی طرف سے کہ ایک جو بند ہے، ایک شکوہ کا اور ایک جواب شکوہ کا اگر کیا جائے، کیونکہ اگر انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب حاضر ہیں۔ تو تیسرا یہ ایپیسوڈ ہے، تو اس میں شعر بہت ہی خوبصورت بند ہے، یعنی شکوہ میں جو اقبال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے، تو اپنی یعنی داستانیں بھی بیان کر رہا ہے، اپنی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں اقبال۔ تو کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں تو اڑ جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ So the English translation of this band is: once in the fray, firm we stood our ground, never did we yield. The most lion-hearted of our foes reeled back and filled the field. Those who once against you, against them we turned our ire. What cared we for their swords? We fought against cannon fire. On every human heart, the image of your oneness we drew. Beneath the dagger's point, we proclaimed your message true. تو اس میں اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ٹل نہ سکتے، یعنی حوالہ ہے بہت ساری جنگوں کا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں تو اڑ جاتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی حضرت خالد بن ولید کے دور میں ہوا کہ وہاں پہ ایسی فوج تھی کہ ان کے پاس اتنے ہتھیار تھے، اتنی تعداد تھی کہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یعنی سائڈوں سے دباؤ ڈالتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا، لیکن کیونکہ میدان جنگ سے بھاگ جانا تو مسلمانوں نے سیکھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میدان سج جائے تو جو بھاگے گا وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو اب لیکن وہاں پہ کھڑے ہونا مشکل تھا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا خالد بن ولید نے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو مرضی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے لڑو اور شہادت اختیار کر لینی ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور وہ ایسے یعنی ایک ترکیب تھی کہ جس نے دشمنوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، تو اسی کو اقبال بنا رہے ہیں، یعنی اس کو اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے، یعنی جو اپنے آپ کو شیر کہتے تھے، بڑے طاقتور کہتے تھے، ان کے میدان سے بھی پاؤں اکھڑ جاتے تھے۔ اور اس میں ہم طارق بن زیاد کی مثال بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں۔ تو اس کے بعد تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، اور اس کے لیے تو بے شمار مثالیں ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی، ان کے بعد کی جن لوگوں نے یعنی سرکشی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ بگڑ گئے، جو مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، جیسے حضرت امام حسین کی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بہت سارے مسلمانوں کی تاریخ میں لوگ تھے جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف بگڑ جاتے تھے۔ اور کیونکہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہ ترک لوگوں کی اور خاص کر اس طرف بھی اشارہ ہے جو کہ ارطغرل غازی ان کے آگے جو بیٹے تھے انہوں نے جنگیں لڑی، کہ تیگ کیا چیز ہے، جو خاص کر قسطنطنیہ جو فتح کیا گیا تو اس میں توپوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی کہ تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے، ہم تو توپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وزیر پاشا جو ہے وہ کہتا رہا کہ جی یہ جنگ ہمارے لیے خطرناک ہے، لیکن سلطان محمد فاتح نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو بھی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اور اس کا لشکر جنت میں جائیں گے۔ تو تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور اللہ کو سب سے بری چیز جو ہے وہ شرک لگتا ہے، اور سب سے اچھی چیز توحید۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تیری وحدانیت کو، تیرے ایک ہونے کو، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، جو عیسائی کہتے ہیں یا یہودی
کوئی بھی جو کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جو یہ جو ہے جو مزاروں کے اوپر لوگوں کو خدا کے برابر لے جاتے ہیں، صفات ان میں پیدا کرتے ہیں، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے ہر دل پہ توحید کا نقش چھوڑا، کیونکہ ہم نے ان کو زیر کیا جو تیرے دشمن تھے، اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ اگر کسی نے ہماری گردن پر بھی ہاتھ رکھ کے، یا حتیٰ کہ جہاں پہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کا واقعہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے یہی کہا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی یہی پیغام ہم نے سنایا کہ ون صاف اللہ، اور اس کے لیے ہم ڈٹ گئے۔ اور پھر بھی یعنی اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ، کیونکہ پیچھے جو ہم نے اشعار پڑھے اور آگے پڑھے ہیں کہ ہم تو یوں تیری خاطر لڑتے رہے ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے اوپر ایک برے حالات ہیں تو یہ کیوں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ایک کمپلینٹ شکوہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اسی کے جو جواب شکوہ میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اس بات کا، اس کی بات کرتے ہیں۔ جی، تو جواب شکوہ میں یہی یعنی اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم میں وہ چیزیں نہیں موجود رہیں، تم میں وہ جذبات نہیں رہے، تم میں وہ اللہ کی جو حاکمیت قائم کرنے کا ولولہ تھا، وہ جو تمہارے اندر جذبہ تھا، وہ دم توڑ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اس میں انگلش ٹرانسلیشن ہے there were days when this very Allah you regarded as sublime, the tulip of Islam was the pride of the desert in the blossom time. There were days when every Muslim loved the only Allah he knew. Once upon a time he was your beloved, the same beloved you know call untrue. Now go and pledge your faith to serve some local deity and confine Muhammad's following to some one locality. تو بہت ہی یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنقید کی ہے، جس کو کہہ لیں کہ ان لوگوں پر، کیونکہ ہم تار کے قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم جو ہے ہمیں صحیح ہم دل سے تو کہنے لگ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قیامت پر روز آخرت پر یقین ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم جو ہمارے ملک پر جو فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم سب اکٹھے ہو کر اس کے لیے نکل آتے، اور ہم جو اللہ کے لیے ہمیں ہوتا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے گی، ادھر شہید ہوئے تو ادھر ہم جنت میں ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر یقین ہوتا تو پھر کیا تھا، پھر ہم اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ اور اس وقت یہاں پہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا، کہ جو اللہ تھا جو تمہارے لیے، وہ بھی دن تھے کہ وہ تمہارے لیے یعنی سب کچھ تھا، وہی ایک یعنی الٹیمیٹ سبلائم جو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، اور جو نازش موسم گل جو ہے لالہ صحرائی تھا، تو مراد کیا ہے کہ صحراؤں میں بھی وہ ٹائم تھا کہ تمہارے لیے اسلام ایک پرائیڈ تھا، لیکن اب نہیں، پرائیڈ نہیں ہے تمہارے لیے، تم نے تو اپنے حلیے تک بدل لیے ہیں، تم تو اپنے آپ کو انگریز ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو، تم نے ان کے کلچر، ان کی غلامیاں اپنا لی ہیں۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، اور جو وہ جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اڑ جاتے تھے میدان میں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مسلمان تھے وہ اللہ کے سودائی تھے، وہ اللہ کے اوپر دیوانہ وار لٹ جانے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کے لیے مر مٹنے والے تھے، لوگوں پر جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں اپنی زندگی نہیں بچاتے تھے بلکہ شہادت کو پہلا درجہ دیتے تھے۔ اور کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، اور پھر کہتے ہیں کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جیسے کہ once upon a time he was your beloved, the same beloved you now call untrue، کہ جسے تم untrue کہتے ہو وہ تمہارا جو ہے ہر جائی جو تھا تمہارا اس طرح محبوب تھا، جو آج کل بن گیا ہے، یعنی اللہ کو تم نے چھوڑ کے جو آج کے خدا ہیں، کوئی دولت کا خدا ہے، خوف کا خدا ہے، بت ہے، یعنی ان کو اپنا لیا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو، کہ تمہارے اندر وہ فیتھ ہی نہیں ہے، تم یوں کرو کہ اپنی کوئی جو مقامی طور پہ جو بادشاہ جو لوگ ہیں نا اکٹھے ہوئے یکجا کیے ہوئے، تمہیں انہوں نے یہ سرحدوں کے درمیان جکڑ دیا ہے کہ وہ مسلمان رہے نہیں، کہ کلمہ پڑھ لیا تو ساری زمین ان کی ہے،
تو اب کسی ایسے لوگوں کے ساتھ ملو، ان سے کرو، یعنی اپنی فوج کے نیچے لگ کے ان کے غلام بن جاؤ، امریکہ کے غلام بن جاؤ اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، اور جو تمہاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پیروکار ہو لیکن اب تم ان کے باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، تو یوں کرو کہ اس کو تم نے لوکیلٹی میں بنا لیا، یعنی عام، یعنی اس کو علاقائی بنا لیا، اب تم اسلام کو کلچر کے مطابق لیتے ہو، جبکہ اسلام وہ تھا جس نے عرب کا سارا کلچر بدل دیا تھا، لیکن تم دین میں اپنا کلچر لے کر آ رہے ہو، تو اس لیے تم وہ رہے ہی نہیں ہو، تم وہ والے مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں، یعنی ہے تو اقبال کی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ یہ زوال تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تم نے خود اپنے عقیدے کو، اپنے فیتھ کو کمزور کر لیا ہے۔ جی ناظرین، اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔